أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 17-18 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں اور دوزخ ہی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ مشرکین مکہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ مسجد الحرام کے پاسبان ہیں، ان کی خدمت اور دیکھ بھال اور تعمیر جیسے نیک کام سر انجام دیتے ہیں، اس لیے ان کو مسلمانوں پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے ان کو اس زوم کے باطل کی تردید فرمائی گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ مسجد الحرام یا کسی بھی مسجد کی خدمت یقیناً بڑی عبادت ہے، بشرط کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو، کیونکہ مسجد کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر یہ بنیادی مقصد ہی مفقود ہو جائے تو مسجد کی خدمت کا کیا فائدہ؟ لہٰذا کفر اور شرک کے ساتھ کوئی بھی شخص مسجد کا پاسبان بننے کا اہل نہیں۔ چنانچہ ان آیات کریمہ میں مشرکین کو یہ حکم سنا دیا گیا ہے کہ وہ ان کاموں کے لیے مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آ سکیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر اہل ایمان کرتے ہیں۔ مساجد اور مسجد یہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، پس اس سے مراد مسجد الحرام ہے جو روئے زمین میں مسجدوں سے سب سے اشرف ہے اور اول دن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، جس کی بنیادیں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھیں، اور یہ لوگ مشرک ہیں حال و قال دونوں اعتبار سے۔ تم نصرانی ہو، پوچھو وہ صاف کہے گا کہ نصرانی ہوں، یہود سے پوچھو وہ یہودی کہے گا، صابی سے پوچھو تو وہ اپنے آپ کو صابی ہونا اپنے زبان سے کہے گا۔ مشرک بھی اپنے مشرک ہونے کا اقراری ہیں۔ ان کے اس
شرک کی وجہ سے ان کے اعمال کا اعمال عقارت ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہیں۔ یہ تو مسجد الحرام سے اوروں کو روکتے ہیں، یہ گو کہیں کو دراصل اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں، اولیاء اللہ تو وہ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اللہ کی مسجدوں کو بناتے اور سنوارتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ علم سے رکے ہوئے اور کورے ہیں اور خالی ہیں۔ ہاں، مسجدوں کی آبادی مومنوں کے ہاتھ میں ہے، پس جس کے ہاتھ سے مسجد کی آبادی ہو اس کے ایمان کا قرآن گواہ ہے۔ اور مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم کسی مسجد میں آنے جانے کی عادت ہو رکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ حدیث میں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ والے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجد والوں پر نظر ڈال کر اپنے عذاب پوری قوم سے ہٹا لیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے، مجھے اپنے عزت اور اپنے جلال کی قسم کہ میں زمین والوں کو عذاب کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے گھروں کی آبادی کرنے والوں اور اپنی راہ میں آپس میں محبت رکھنے والوں اور صبح و سحری کے وقت استغفار کرنے والوں پر نظریں ڈال کر اپنے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابن عساکر میں ہے کہ شیطان انسان میں بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں میں بھیڑیا ہوتا ہے، وہ الگ تھلگ پڑی ہوئی ہے، ادھر ادھر بکریوں کو پکڑ لیتا ہے۔ پس تم جھوٹ اور اختلاف سے بچو۔ جماعت کو امام اور مسجدوں کو لازم پکڑو، اس میں مسجدوں میں آباد کرو۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ مسجدیں اس زمین میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، جو یہاں آئے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کی عزت کرے۔